وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، تو جو ہے سب حضرات کی اللہ، هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اتنے مجاہد بھی اور جناب نظام مملکت کو چلانے والے بھی، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام خوب عبادت گزار بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزوں میں بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، اور عبادت میں، رات کی عبادت میں بہترین عبادت بھی داؤد علیہ السلام کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بہترین روزہ کون سا تھا جو داؤد علیہ السلام رکھتے تھے؟ حضور نے فرمایا ایک دن داؤد علیہ السلام کا روزہ ہوتا، ایک دن افطار ہوتا، پھر اگلے دن روزہ، پھر اگلے دن افطار۔ یہ طریقہ تھا داؤد علیہ السلام کا، اور آدھی رات سو جاتے تھے اور آدھی رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ توفیق دے، چلو پوری رات سوئیں نماز کے لیے تو اٹھیں فجر کے لیے تو کم از کم۔ اللہ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے، رات کو سوئے تو فجر کی نماز کے لیے کوئی نہ اٹھے۔ ایک بادشاہ کے بارے میں آتا ہے نا، محل سے نکلا صبح سحر کے لیے، آگے ایک فقیر تھا غریب بندہ جس کے پاس گھر شر کوئی نہیں تھا، قریب ایک تندور تھا روٹیوں والا، تو رات کو نا بیچارہ انتظار کرتا رہا، ٹھنڈ تھی باہر، سردی سخت، جب تندور والے نے چھٹی کی تو تندور کے پاس بیٹھا رہا گرم جگہ پہ، جب وہ تھوڑے اندر آگ بجھ گئی تو تندور کے اندر گھس گیا سردی کی وجہ سے، اب کیا کرتا، جان تو بچانی تھی۔ سو وہ بادشاہ نکلا سحر کے لیے محل سے، تو وہ غریب بھی تندور سے نکل کے آ رہا تھا، اس کے جسم پہ مٹی پڑی ہوئی، راکھ پڑی ہوئی، تو بادشاہ نے اس کو دیکھا، کہنے لگا او فقیرا سنا رات کیسی گزاری ہے، کیسی رات گزری تیری؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، کچھ رات کا حصہ آپ کی طرح گزارا اور کچھ الحمدللہ آپ سے بھی بہتر گزارا۔ بادشاہ زور سے ہنسا، کہنے لگا صرف فقیر نہیں ساتھ پاگل بھی ہے، اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں بادشاہ اور یہ کہتا ہے آپ سے بہتر گزاری ہے، اور کیسے میری طرح کیسے گزاری اور مجھ سے بہتر کیسے گزاری؟ کہ بادشاہ سلامت کچھ حصہ رات کا سو کر گزارا آپ نے بھی اور میں نے بھی، جو رات کا حصہ سو کر گزارا ہم دونوں نے وہ تو ہو گیا برابر، سوئے ہوئے بندے کو کیا پتہ چلتا ہے بستر پہ سویا ہوں یا راکھ پہ سویا ہوں، وہ تو ہو گیا غفلت والا وقت تھا، وہ تو ہو گیا میرا اور آپ کا برابر، اور جو پہلے والا وقت تھا آپ نے کنجریوں کے گانے اور ناچ دیکھا اور سنا، اور میں نے وہ تلاوت اور ذکر میں گزار دیا، وہ میرا حصہ آپ سے بہتر ہو گیا۔ جی اللہ فرماتے ہیں هل اتاک نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب، داؤد علیہ السلام خوب عبادت گزار تھے، آدھی رات سوتے آدھی رات عبادت کرتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن روزہ چھوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو روزہ داؤد علیہ السلام کا بڑا پسند، اللہ کو قیام داؤد علیہ السلام کا بڑا پسند، وقت کے حکمران بھی ہیں لیکن خوب عبادت کا ذوق رکھنے والے بھی ہیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام یہ چاہتے ہیں چلو کچھ ٹائم کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ دنیا سے کٹ جاؤں، الگ تھلگ ہو کر اللہ کا ذکر کروں، چنانچہ اپنے حجرے میں اور محراب میں چلے جاتے ہیں، دروازہ بند کر لیتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ، حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس خبر آئی تمہیں واقعہ سناؤں، کچھ لوگ آئے اذ تصوروا المحراب، جب دیوار پھلانگ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے حجرے میں آئے، اب داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، دروازہ بند کیا ہوا ہے، دو بندے آئے، اور آئے کیسے؟ دیوار پھلانگ کر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا لامحالہ بندے کو ڈر لگتا ہے، قالوا لا تخف، انہوں نے آ کر کہا جی ڈرو نہیں، خصمان بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط، کہنے لگے حضرت جی ڈرو نہیں، اصل معاملہ یہ ہو گیا ہمارا جھگڑا ہوا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے ہیں۔ سمجھ آ رہی نا بات سب کو؟ ساتھی ذرا سو رہے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ اب جوش والی بات پہ تو جاگتے ہیں، اور جب بات تھوڑی ڈھیلی ہو جائے پھر نیند آ جاتی ہے۔ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی ماشاءاللہ؟ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بندے کچھ سو گئے، انہوں نے کہا بھائی تھک گئے تو بس کر دیں، ایک بزرگ کہا مولوی صاحب کہتے بس کر دو ساری زندگی تھوڑی نیکی یاد رکھ سن، بڑی مہربانی ہو سی۔
اب میرے خیال میں جا گئے ہیں ابھی، توجہ میری طرف ہے جی۔ انہوں نے کہا جی لا تخف خصمان بغا بعضنا علی بعض فاحکم بیننا بالحق ولا تشتت واہدنا الی سواء الصراط۔ اصل معاملہ یہ ہے، ہمارا جھگڑا ہو گیا جی، ہم آپ کے پاس ایک قضیہ لے کر آئے فیصلے کے لیے، مہربانی فرماؤ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ اچھا جی کیا مسئلہ ہے جی؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو 99 ناجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ کتنی جی؟ 99 دمبیاں۔ کیا کہتے ہیں جی اردو میں؟ دمبی کہتے ہیں، ہاں جی، بھیڑ کا بچہ۔ 99 دمبیاں ہیں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، اس میں نو آکھیا وہ ایک بھی مینو دے دے میں سنبھالنی پڑی اللہ دے بندیا، ایک نو کی کرسیں، اکفلنیھا مجھے دے دے، میری تو 100 پوری ہوں کم از کم۔ وعزنی فی الخطاب، بندہ بڑا تیز تراز ہے جی، مجھے کہتا ہے اتنی دلیلیں دیتا ہے بھئی اس ایک نو تو کرنا کیا یار، دس سمجھا مینو گل، اس ایک نو کرسیں کہ بڑے مسائل نو تے مسئلہ ہو جائے، مینو دے دے۔ بڑا تیز ہے بات میں، اور مجھے کہتا ہے وہ ایک بھی میرے حوالے کر دے تاکہ میری کتنی ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجی، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، اس کے بعد بیچارے کے پاس ایک ہی ہے، تو کہتا ہے وہ بھی مجھے دے دے، یہ تو نے ظلم کیا جو تو نے ایک دم بھی اس سے مانگی۔ اور پھر آگے ساتھ فرمانے لگے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اکثر جو شریک ہوتے ہیں، کاروبار میں شریک، کام کاج میں شریک، اکثر جو شریک ہوتے ہیں لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اسی طرح دوسرے کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اکثر لوگ ہوتے ایسے۔ ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے اور نیک اعمال والے الگ بات ہے، ورنہ جہاں شراکت میں کام ہوتا ہے، بہت ہی کوئی دیانتدار بندہ ہو تو حضرت داؤد علیہ السلام فرمایا اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کثیرا من الخلطاء، اور یہ ہمارا بھی تجربہ ہے، واقعی ایسے ہوتا ہے کہ جناب جب کام تقسیم ہو جائے اور مل کر جل کر کام کرنا ہو، ہر ایک دوسرے پر ڈالتا ہے کہ ذرا وہ کرے گا، ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جی؟ اب جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کر دیا، اس کے بعد آگے جو قرآن کے الفاظ ہیں تو جو میری طرف ہے جی، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے استغفار کی اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہوئے۔ قرآن میں اتنا ہی واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنا دی ہے، اس پر بعض لوگوں نے ایک من گھڑت اور جھوٹا قصہ بیان کیا ہے، وہ ذکر کرنا مناسب تو نہیں، لیکن اس لیے کر رہا ہوں تاکہ نشاندہی ہو جائے، شاید کسی کے ذہن میں وہ بات نہ بیٹھی ہوئی ہو، کیونکہ یہ بات مشہور ہے، لوگوں نے سنائی ہے اور بعض لوگوں نے لکھی ہوئی بھی ہیں، بعض لوگوں نے لکھ بھی دی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ یہ ہے جھوٹا قصہ، یہ بار بار بتا رہا ہوں، پھر ایسا نہ ہونا کسی کو سچا سمجھ لینا۔ جی جی، جھوٹی اسرائیلی روایات میں ہے اور جھوٹا قصہ ہے جی، لیکن چونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے اس لیے نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 99 بیویاں تھیں، ایک فوجی کی بیوی کو دیکھا تو نعوذ باللہ اس پر حضرت کا عشق ہو گیا، اور حضرت چاہتے تھے کہ اب یہ تو فوجی کی بیوی ہے اور یہ میرے نکاح میں آئے، چنانچہ اس کو حضرت نے آگے بھیجا اور جناب وہ مارا گیا، جنگ میں آگے بھیجا جہاد میں، وہ مارا گیا تو اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ دیکھو یہ کوئی شریف آدمی ایسے نہیں کرتا، بولو جی کرتا ہے کوئی شریف آدمی؟ چاہے جائے کہ اللہ کا برگزیدہ نبی ایسے کرے، تو یہ ہر بندہ اگر کوئی سنے یا کہیں سے پڑھے فوراً سمجھے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے، سچا واقعہ نعوذ باللہ انبیاء کی عصمت کوئی معمولی بات ہے۔ تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ واقعہ ہوا اور اس پر تنبیہ کرنے کے لیے دیوار پھلانگ کر 2 فرشتے آئے، لیکن اس بات کی کوئی حقیقت نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بند کمرے میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ماشاءاللہ بڑا اچھا کام تھا، لیکن جو نبی بھی ہو اور ساتھ بادشاہ بھی ہو، اس کے لیے کمرے بند کر کے ذکر کرنا اتنا اچھا کام نہیں جتنا دعوت اور جہاد اور لوگوں کے مسائل حل کرنا اچھا کام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مثال کے طور پہ بلکہ آپ کو اپنا ایک بات سنوں، یہ ہمارے سدرا میں شاید آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، حاجی صاحب تو یقیناً جانتے ہیں، باچا خان صاحب، ان کی بات سنوں، میں ادھر بیان کر رہا تھا پچھلے الیکشن کی بات کی بات ہے، باچا خان صاحب نئے نئے کامیاب ہوئے تھے، وہ بھی بیان میں میرے ساتھ بیٹھے تھے،
تو میں نے کہا بھائی جو چیز ضرورت ہو کس سے مانگو؟ تو بادشاہ خان نے بڑے زور سے کہا اللہ سے مانگو۔ تو بادشاہ خان صاحب ساتھ دعا سلام میری بھی ہے۔ میں نے کہا جی بادشاہ صاحب تو ساتھ آخنا اللہ تو منگو، ووٹاں لے لیاں نے ہن میرے تو کچھ نہ منگو، ہن سارا اللہ تو ہی منگو، تسی چپ رہو کہ باقی لوگوں نے بولن دو سمجھ آئی؟ تو اب ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مرتبہ دیا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کی بات چیت سننا، کوئی جھگڑا ہو جائے کوئی فیصلہ کرنا۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام ذکر کریں، اچھی بات ہے ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے جو فرشتوں کو بھیجا کہ تم جا کر گویا کہ سمجھاؤ کہ تیرا منصب دروازے بند کر کے عبادت کرنا نہیں، تیرا منصب لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا اور جہاد کرنا، اور جو آپ کو ہم نے حکومت دی ہے لوگوں کے مسائل سننا اور ان کو حل کرنا، یہ تیرا منصب ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں دروازے بند کر ذکر کر رہا ہوں اور لوگوں کے باہر مسائل ہیں، اس پر انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور کہا یا اللہ واقعی مجھے یہ کرنا چاہیے، ذکر تیرا ساتھ ساتھ ہوتا رہے۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، اپنے کام کاج بھی کرتے رہو اور دل میں اللہ کی یاد بھی بسا کر رہو۔ دکان پہ بیٹھے ہو تو دکانداری کرو، کاروبار کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی رہے۔ جہاں جا رہے ہو وہ کام بھی کرو۔ یہ دنیا کے کاموں کو چھوڑنا اور رہبانیت، دنیا سے کٹ کر الگ تھلگ رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بولو جی نہیں۔ اچھا، داؤد علیہ السلام کے ایک دو واقعات اور مختصر سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ، ایک اور واقعہ جی قرآن میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ